پیارے شروتاگن، مکرم ناظرین، آداب، سلام۔ اسپیشل پروگرام رمضان اور مانو سماج کے دوسرے ایپیسوڈ میں ہم آج آپ کے سامنے حاضر ہیں کہ ماہ رمضان کس طرح سے انسان اور انسانی سماج کے لیے بہتری، محبت، بھلائی اور بھائی چارگی کا پیغام لاتا ہے۔ رمضان کے روزے کس طرح سے انسان کو سنوار دیتے ہیں، سجا دیتے ہیں، اور رمضان میں جب انسان انفاق پر آتا ہے، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، عطیات، یہ اپنے بھائی بہنوں، سماج کے تمام فرد، پڑوسی، رشتہ دار، مسافر، محتاج، سب کی اس سے مدد کرتے ہیں رمضان میں لوگ۔ اس سے ایک بہترین سماج کا نرمان ہوتا ہے، ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور اسلام یہی چاہتا ہے، روزہ یہی چاہتا ہے کہ انسان اپنے اندر بہتری لائے اور اپنے سماج میں بہتری لائے۔ یہی پیغام لے کر ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں، اور اس پروگرام میں سب سے پہلے ہم آپ کو اس محفل کو متبرک بنانے کے لیے اسامہ غنی جو ہمارے سامنے موجود ہیں اور اس اسٹوڈیو میں وہ حاضر ہیں، ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ ایک اچھی سی نعت پیش کر کے ہمارے سامعین، ناظرین، ناظرات کو محظوظ فرمائیں۔ اسامہ غنی آپ کے روبرو نعت شریف لے کر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم یہ السلام۔ نعت جناب کامران غنی صبا کی لکھی ہوئی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ نہ طلب ہے نام و نمود کی، نہیں چاہیے مجھے خسروی۔ کیا بات ہے۔ نہ طلب ہے نام و نمود کی، نہیں چاہیے مجھے خسروی۔ مجھے بخش دے تو میرے خدا، مجھے بخش دے تو میرے خدا۔ در مصطفیٰ کی گداگری، مجھے بخش دے تو میرے خدا۔ میں ہوں مبتلا غم و علم، میرا چارہ ساز نہیں کوئی۔ میں ہوں مبتلا غم و علم، میرا چارہ ساز نہیں کوئی۔ تم ہی درد دل کی دوا بھی ہو، تم ہی غم گسار میرے نبی۔ تم ہی درد دل کی دوا بھی ہو۔ اے خدائے پاک قبول کر، یہی التجائے صبا ہے بس۔ اے خدائے پاک قبول کر، یہی التجائے صبا ہے بس۔ میرے لب پہ ہو دم آخری، صلو علیہ وآلہ۔ میرے لب پہ ہو دم آخری، صلی اللہ علیہ جزاک وسلم۔ اللہ۔ بہت خوب، اچھی اور خوبصورت دلکش نعت آپ نے پیش کر کے ہمارے سامعین اور ناظرین کو محظوظ کیا۔ سامعین، ناظرین، یہ تو رمضان کے سلسلے میں ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے، عشق کے نبی سے سرشار کرنے کے لیے ہم نے ایک نعت پاک کی گزارش کی تھی، اور آپ نے وہ نعت پاک کی۔ لیکن رمضان میں آپ نے سنا کہ رمضان میں روزہ رکھنے سے انسان کے اندر بہترین انسان پیدا ہوتا ہے، انسانی جذبات پیدا ہوتے ہیں، خیر خواہی، ہمدردی، دوستی، غریب پروری، یہ سب پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان صبر کر، سچ کر، ایک بہترین انسان بن کر بہترین سماج کا فرد بن جاتا ہے۔ لیکن ہم اب یہ بھی جانیں کہ روزہ کے جو طبی فوائد ہیں، ڈاکٹرز اس میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ جو میڈیکلی یہ کتنا سائنٹیفک ہے، روزہ کتنا بہتر ہے، کتنا اچھا ہے، انسان کے جسم کے لیے کتنا مفید ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو ایک ریسرچ آیا کہ سال میں جو 24-25 دن 12 سے 14 گھنٹے بھوکے رہے گا، اس کے اندر کینسر کے جو جراثیم ہیں، جو اسباب ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے رمضان کی، جس نے سائنسدانوں کو حیران کر دیا۔ اور ہم ہیں کہ خود
روزے کی اس اہمیت سے واقف نہیں ہیں اور اس سے ہم لوگ بالکل انجان ہیں. ضرورت ہے کہ ہم اس کو بھرپور طریقے سے جانیں اور سمجھیں. اس کے لیے ہم چلیے ایک بہترین ڈاکٹر، ایک بہترین طبیب، ایک بہترین معالج کے پاس چلتے ہیں. دوستو، رمضان کے بارے میں طرح طرح کے سوالات دماغ میں آتے ہیں. رمضان کا ایک پہلو تو روحانی پہلو ہے، اس کی وجہ سے روحانی ترقی ہوتی ہے، وہ تو ثابت ہے اور قرآن و حدیث میں اس کا بار بار ذکر آیا ہے. لیکن اس روحانی ترقی کے علاوہ روزے کے جسمانی فوائد بھی ہیں، فزیکل اینڈ مینٹل فوائد ہیں، اور ہم اس پر تھوڑی روشنی ڈالنا چاہیں گے. ابھی پوری دنیا کووڈ کے اس جھٹکے سے گزری ہے. اور کووڈ کا بیسک ایشو کیا تھا؟ کووڈ کا بیسک ایشو یہ تھا کہ اس وائرل انفیکشن کی وجہ سے امیونٹی کم جاتی، اور تھا کہ امیونٹی کیسے بڑھائیں. تو کسی نے کہا کہ وٹامن سی کھائیے، کسی نے کہا کہ کلوروکوئن کھائیے، کسی نے طرح طرح کی دوائیں، کچھ صحیح کچھ غلط. لیکن آج دنیا اس بات کو مان رہی ہے کہ پرولونگڈ فاسٹنگ، 12 سے 14 گھنٹے کی فاسٹنگ جب ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہیومن امیونٹی بڑھ جاتی ہے. اور یہ کوئی ہوا کی بات میں نہیں ہے، ابھی اس پر ایکسٹینسو ریسرچ ہوا ہے. خاص طور پر امریکن یونیورسٹی آف ویسٹ کیلیفورنیا میں ایکسٹینسو ریسرچ ہوا. اتنے سارے پیپرز ہیں، آپ گوگل پر جائیے، ڈالیے فاسٹنگ اینڈ امیونٹی، دیکھیے 100 پیپر آ جائیں گے اس کے اوپر. تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پرولونگڈ فاسٹنگ سے امیونٹی بڑھتی ہے، اور اگر کسی کے باڈی میں امیونٹی بڑھ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہر اٹیک کو برداشت کرنے کی طاقت بڑھ جاتی. امیونٹی سمجھا نا، امیونٹی اس طاقت کہتے ہیں، اس جو قوت مدافعت ہے جو کہ کسی بھی انویژن کو، کسی بھی انفیکشن کو روکنے کی طاقت، اسی کو امیونٹی کہتے ہیں. تو امیونٹی ڈیفینیٹلی بڑھ جاتی ہے. اور یہ بات بھی ایک عجیب سی لگتی ہے کہ 1400 سال پہلے اسلام میں روزے کے بارے میں کہا گیا، اور نہ صرف اسلام میں بلکہ ہر مذہب میں. ہمارے ہندو بھائیوں کے ہمیں روزہ ہے، کرسچنس کے ہمیں روزہ ہے. تو روزے کی اہمیت ہر مذہب میں ہے. اسلام میں تو بہت ہی اسٹرکٹ سے، بہت ہی پروٹوکول بنا کر کے کہ ایک میں رکھو، ایسے سے اٹھو، ایسے کھاؤ. تو یہ جو بات 1400 سال پہلے کہی گئی تھی، آج کی سائنٹیفک دنیا اس پر اپنی مہر لگا رہی ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، اور اس سے ڈیفینیٹلی فائدہ ہوتا ہے. تو ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ روحانی فائدے کے علاوہ ایک جسمانی فائدہ بھی ہے. اور یہ اگر امیونٹی بڑھ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہر طرح کا انفیکشن، وہ وائرل ہو، بیکٹیریل ہو. کچھ لوگ کینسر کے بارے میں کہتے ہیں کہ کینسر میں فائدہ ہوتا ہے. ہم اگر امیونٹی بڑھے گی تو کینسر کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس پر ابھی سائنٹیفکلی ہم کچھ کہنا نہیں چاہیں گے جب تک کہ اور ظاہر ثبوت اس میں نہ آ سکے. ایک اور فائدہ ہوتا ہے، وہ ہے مینٹل فائدہ، دماغی فائدہ. دیکھیے، دماغ جس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. اگر ہم ٹھنڈے کا موسم ہے، ہم کمبل اور لحاف اور کو سوئے ہوئے ہیں، اور کوئی آ کر لحاف اٹھا لے تو ہم بہت ناراض ہوں گے. لیکن اگر کوئی آ کر لحاف اٹھائے اور جوتا پہن کر ہمارے بستر میں گھس جائے، اور وہ ہمارا پوتا ہو، چھوٹی پوتی ہو، تو ہم خوش ہوں گے، اس کو گریس لگا لیں گے اور اس کو پیار کریں گے. کیوں؟ بیکاز یور مائنڈ سیٹ از ڈفرینٹ. پوتی ہے، پوتا ہے، تو ہم اس کو ویلکم کر رہے ہیں. کوئی اور اٹھائے تو کس کی مجال نہیں کہ ہمیں ہٹا سکے. تو یہ دماغ میں ڈالنا چاہیے کہ روزہ از ناٹ اے پنشمنٹ، اٹ از این ایوارڈ. جب یہ بات دماغ میں آ جاتی ہے کہ یہ ایک آپ کو ایک تحفہ دیا جا رہا ہے، تو پھر ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے. اگر مالک کو خوش کرنے کے لیے آپ
تھوڑی دیر بھوکے رہ رہے ہیں تو کیا بات ہے، اس کو خوش کرنے ہے، وہ اگر خوش ہے تو ہر چیز خوش ہے. تو یہ منٹل سٹریس اگر آ جاتا ہے نا تو روزہ تو آسان ہو ہی جاتا ہے. دماغ کی یہ جو کیفیت ہے یہ انسان کو زیادہ اسٹرانگ، مینٹلی اسٹرانگ بنا دیتی ہے. تو ہم یہ عرض کریں گے کہ روحانی جو ہے وہ ہے، فزیکلی اینڈ مینٹلی روزہ میکس یو مور اسٹرانگ. ابھی آپ نے ڈاکٹر سے روزے کے طبی فوائد، اس کی خوبیاں اور اس کی برکتیں سنی. روزے سے ہم مکمل فائدہ اٹھاتے ہیں اگر ہم روزے کو روزی کی طرح رکھیں تو. جسمانی فائدے ہیں، روحانی فائدے کی بات تو آپ نے سنی تھی، اب جسمانی کے فائدے کی بات بھی آپ نے سن لی. اب ہم اس سلسلے میں پھر ایک بار چلتے ہیں اسلامی دانشور کے پاس، اسلامک اسکالر کے پاس، کہ وہ رمضان کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے کیوں فرض کیے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضابطہ سمجھیے کہ جس طرح ہماری جسمانی زندگی کا دار و مدار دل کے اوپر ہے، اسی طرح روحانی حیات کا دار و مدار بھی دل کے اوپر ہے. دل سے ہی خون سرکولیٹ ہوتا ہے تو پورے اعضاء و جوارح جسمانی متحرک رہتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں. اور اگر دل کے اندر خرابی آتی ہے تو اعضاء بھی صحیح طور پر اپنا کام نہیں کر پاتے. اسی طرح روحانی طور پہ اگر دل کے اندر خرابی آ جاتی ہے تو اعضاء و جوارح حکم الہی کے مطابق انسانیت کیا پوری مخلوقات کے لیے جس طرح فعال، متحرک اور مفید ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہو پاتے. ہم دل کا علاج کراتے ہیں، اللہ رب العزت نے دل کا علاج کرنے کے لیے روزے فرض کیے. چنانچہ پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی پیدا ہو جائے. دل کے اندر خرابی آتی ہے، اللہ پاک نے فرمایا روزہ رکھو گے. جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. جس نے رمضان کی رات میں قیام کیا اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. جس نے شب قدر میں قیام کیا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. معاف کرنے کا مطلب یہ کہ دل کے اندر جو سیاہی آ گئی، دل کے اندر جو خرابی آ گئی، اللہ اس خرابی کو دور کر دے گا اور اس کے دل میں تقوی پیدا ہوگا. اور اب وہ اپنے ہر قول و عمل کے ارتکاب سے پہلے سوچے گا کہ اللہ پاک کے ہاں ہمیں اس کا جواب دینا ہے. اور ایسی صورت میں جب تقوی اس کے دل میں آئے گا، دل پورے طور پہ پاک و صاف ہو جائے گا، تو وہ شخص نہ صرف اپنے لیے مفید رہے گا، نہ صرف عام انسانوں کے لیے مفید ہوگا، بلکہ اس شخص کا یہ حال ہو جائے گا کہ راستہ چلتے ہوئے بلا وجہ کسی کتے کو بھی نہیں ڈانٹے گا. اس شخص کا یہ حال ہو جائے گا کہ وہ جانے گا کہ جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں اللہ نے اس کے لیے پیدا کی ہیں لیکن سب امانتاً ہیں. چنانچہ وہ شخص راستہ چلتے ہوئے کسی پیڑ سے، کسی پودے سے ایک پتا تک نہیں توڑے گا. عام انسانوں اور مخلوقات کی بات تو درکنار، وہ شخص کسی پیڑ اور پودے سے ایک پتا تک نہیں توڑے گا، اس لیے کہ جب تک وہ جانتا ہے کہ وہ پتا جب تک پیڑ سے لگا ہوا ہے اپنے رب کی تسبیح پڑھ رہا ہے، اپنے رب کی پاکی بیان کر رہا ہے، اس کے اندر جان ہے.
ضرورت کے مطابق وہ درخت کاٹ سکتا ہے، بلا ضرورت ایک پتا نہیں توڑ سکتا۔ تو روزے اسی لیے فرض کیے گئے ہیں مسلمانوں کے اوپر کہ مسلمان روزہ رکھنے کی وجہ سے ایسا پاک صاف ہو جائے کہ وہ دنیا و آخرت میں اپنے لیے مفید تو بن جائے ہی، اس دنیا میں بھی نہ صرف مسلمانوں کے لیے، نہ صرف عام انسانوں کے لیے، بلکہ تمام مخلوقات اور شجر و حجر کے لیے وہ مفید بن جائے۔ دیکھیے روزہ ہر قوم میں، چاہے جہاں کی بھی قوم ہو، جہاں کے بھی بسنے والے ہوں، روزے فرض کیے گئے ہیں، اس لیے کہ روزے کی فرضیت اگر نہیں ہوتی تو یہ بہت بڑی خرابی ہوتی۔ روزے کی وجہ سے آدمی جب بھوکا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو حیوانی اور شیطانی قوت ہوتی ہے روزے کی وجہ سے کمزور تر ہوتی جاتی ہے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ شخص انسان کے وہ ایسا انسان بن جاتا ہے جو تمام مخلوقات کے لیے مفید ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں ہمارے برادران وطن ہوں، سارے کے سارے لوگ برت رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ روزے کی وجہ سے دل کی صفائی ہوتی ہے، روزے کی وجہ سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، روزے کی وجہ سے انسانیت آتی ہے، روزے کی وجہ سے غریبوں کے ساتھ غمخواری پیدا ہوتی ہے، روزے کی وجہ سے بھوک کا احساس ہوتا ہے، روزے کی وجہ سے بھوکوں کو کھلانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے پاک پروردگار نے تمام قوموں کے اوپر روزے فرض کیے، اور ہر قوم کسی نہ کسی طرح آج بھی روزہ رکھ رہی ہے۔ اور روزے دار ظاہر ہے کہ وہ خود بہت ذمہ دار ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے والا اپنی پوری ذمہ داری کو ادا کرنے کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اسی لیے روزے دار کو چاہیے کہ اپنے قیمتی روزے کی حفاظت کرے، اور یہ حفاظت کئی طرح سے ہو۔ اللہ کا حق ادا ہو، خود اپنے بدن اور اپنے روزے کے تقاضوں کا حق ادا ہو، اور اپنے پڑوسیوں اور جن سے میرا روز کا معاملہ ہے ان کے ساتھ بھی میرا حق صحیح ہو۔ اللہ کا حق ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اکیلے میں جب چاہے بھر پیٹ کھا بھی لے اور پانی پی بھی لے، کوئی نہ دیکھنے والا نہ منع کرنے والا۔ اس کا سب سے بڑا تقویٰ اور پرہیزگاری یہی ہوتی ہے کہ وہ اکیلے میں بھی اپنے روزے کو بنائے رکھتا ہے، یعنی وہ اس بات کی چنتا میں رہتا ہے کہ اس کا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب روزے دار کو اتنا ہی کرنا ہے کہ صرف کھانے پینے تک محدود نہیں رہنا ہے، اپنے بیہیویئر، اپنے روزانہ کے معاملات، بول چال، خوشی اور غم، لوگوں کے ساتھ کیسا ایٹیچیوڈ رکھنا چاہیے، خریدنے میں، بیچنے میں، چلنے میں، پھرنے میں۔ اگر روزے دار اس معاملے میں بھی اپنے آپ کو بیلنس، سنتولت اور سنیم کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، اچھے گفتگو کے انداز میں، جھگڑنے سے بچتے ہوئے اپنا روزہ گزارتا ہے تو وہ یقیناً ایک کامیاب روزے دار ہے۔ ساتھ ساتھ اسے یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ غریب ہیں، پریشان ہیں، وہ سماج میں موجود ہیں۔ اللہ کی کیا مرضی ہے کہ تم کو بھر پیٹ کھانے کو دیا، ان کو نہیں دیا ہے، تو کم سے کم تم کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس کو نہیں ہے اس کو کیسے ہم کھلا دیں، کیسے پلا دیں، کیسے پہنا دیں۔ اگر کچھ نہیں تو ایک کھجور اگر جیب میں موجود ہے تو ایک کھجور خود کھائیں گے اور ایک کھجور دوسرے کو کھلا کر اس کا روزہ کھلوا دیں گے۔ یہ چنتا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، یعنی دوسرے کا پیٹ بھر دینا، دوسرے کی پیاس بجھا دینا، دوسرے کا دکھ بانٹ لینا، دوسرے کا درد بانٹ لینا بھی اس روزے کو کامیاب بنانے کی سب سے اچھی ودھی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہمارے روزے کی عزت اور آدر کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہے ہیں۔ وہ روزے کو سمان دیتے ہیں اور روزے داروں کو بھی بہت آدر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سنیم اور اپنی خوش اخلاقی، اپنی بول چال کی مٹھاس اور روزے دار کو جھکا ہوا رہنا، لوگوں کے کام آنا، یہ کردار اگر ہم پیش کریں تو دنیا کا کوئی بھی انسان ہم سے بیر اور دشمنی نہیں کر سکتا ہے۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر دھرم عزت دیتا ہے، سمان دیتا ہے، اور ہمارا روزہ تو ایک مہینے کا ہے،
یہ روزہ تو دنیا میں روزے کے حوالے سے سب سے زیادہ انوٹھا اور الگ ہے. الگ اس معنی کر کہ یہ کنٹینیوس 1 مہینے تک چلتا ہے. تو جب ایک روزہ سمان دلا سکتا ہے تو 30 روزہ تو اور سمان دلائے گا. لیکن روزہ صرف بھوک پیاس میں نہ محدود رہ کر بول چال اور بیہیویئر تک بھی آنا چاہیے، ایٹیچیوڈ تک بھی آنا چاہیے. آدمی کا بول چال دوسروں کے من کو جیت لیتا ہے. اگر میٹھی بولی بولی جائے، دوسروں کے کشٹ کو بھی برداشت کرنے کا سنیم برتا جائے، تو دوسرا بھی ایک دن مجبور ہو کر آپ کو عزت اور ستکار دینے کی طرف آتا ہے. ابھی آپ نے اسلامی اسکالر کی بات سنی. اب میں پھر ایک بار یہ رمضان کی نظم کے لیے لوٹتا ہوں اسامہ غنی کے پاس. اسامہ غنی آپ کے سامنے پھر ایک نظم پیش کریں گے. نبی کی آنکھوں کا نور آیا، خدا کی رحمت کا جام آیا. واہ واہ سبحان اللہ. نبی کی آنکھوں کا نور آیا، خدا کی رحمت کا جام آیا. سبحان اللہ. خدا کی رحمت کا جام آیا. فرشت پہ ہم پکارتے ہیں، سیام آیا سیام آیا. اسی نے اقرا کی روشنی سے کیا منور ہمارے دل کو. اسی نے اقرا کی روشنی سے کیا منور ہمارے دل کو. کیا منور ہمارے دل کو. ملی نوید کرم جہاں کو، عنایتوں کا پیام آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملی نوید کرم جہاں کو، عنایتوں کا پیام آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں، بہت خوب بہت خوب. فرشتے بھی دم بخود ہیں قیصر، عجیب لذت ہے تشنگی میں. واہ 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 سبحان اللہ. فرشتے بھی دم بخود ہیں قیصر، عجیب لذت ہے تشنگی میں. عجیب لذت ہے تشنگی میں. خدائے برتر کی بندگی کا یہ کیسا دلکش مقام آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدائے برتر کی بندگی کا یہ کیسا دلکش مقام آیا. بہت بہت شکریہ حضرات. ابھی انہوں نے ایک مصرع پڑھا کہ عجیب لذت ہے تشنگی میں. بعض لوگ اس کو سمجھیں، بعض لوگ میں سمجھاتا ہوں. رمضان میں انسان پیاسا رہتا ہے، اسی کو تشنگی بولتے ہیں، پیاسا رہنا. اور اس پیاس رہنے میں جو لذت ہے چونکہ میں روزے رکھتا ہوں، میں بیان نہیں کر سکتا الفاظ میں. اور وہ لذت آسمانی خوشی کو پہنچ جاتی ہے جب افطار سامنے ہو، پانی کا گلاس رکھا ہو اور آپ پی نہیں رہے ہیں، اور جب پیتے ہیں اس وقت جو پیتے ہیں اتنی لذت، اتنی دلکشی، اتنی سیرابی، اتنی خوشی ملتی ہے کہ اس کو الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں. یہ وہی سمجھتا ہے جو روزہ رکھتا ہے اور روزہ کھولتا ہے. یہ بڑی اچھا مصرع تھا کہ عجیب لذت ہے تشنگی میں. بہت اچھا بہت اچھا. ناظرین، ابھی آپ رمضان مانو سماج کے دوسرے ایپیسوڈ میں مختلف مراحل سے گزر رہے تھے. اب ہم لوگ تھوڑا رمضان کا جو بابرکت مہینہ ہے، انسان کی زندگی میں لذت پیدا کرتا ہے، رمضان میں جب آپ بازار میں نکلیں گے تو لگتا ہے رنگ نور اور نکھت کا ایک سما ہے. ایسی جلوہ سامانیاں ہیں اور ایسی خوبصورتی اور ایسا حسن اور ایسی دلکشی ہے کہ آپ کی آنکھیں خیرہ رہ جائیں گی. اگر آپ سبزی باغ سے گزریں، دلی میں چاندنی چوک سے گزریں، عالم گنج سے گزریں، پھلواری شریف سے گزریں، تو آپ دیکھیں گے ایسے مناظر رمضان میں، مارکیٹ کے، بازار کے، دکانوں کے، ان کا آواز لگانا، ان کا چلانا، ان کی سجاوٹ، ان کی آرائش، ان کی زیبائش، یہ سب چیزیں ایسی ہیں. پھر افطار کا انتظام دکانوں میں، اس کا نظم، اس کی خوبصورتی، اس کی دلکشی
ایسا منظر ہے بھائی جو آپ سال بھر کبھی نہ دیکھیں گے. یہ منظر ایسا ہے، ایسا جنت نشیں منظر ہے، جنت نظارہ ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے الفاظ میں. آئیے ہم چلتے ہیں بازار کی